ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ مدینے میں 40 سال سے فری چائے اور کافی پلانے والے بزرگ شخص کا انتقال۔ کانگریس کے خلاف تبصرہ، KCR کو الیکشن کمیشن کی نوٹس۔ تلنگانہ اور AP میں لوک سبھا انتخابات کا کل جمعرات کی شام جاری کیا جائے گا اعلامیہ۔ ہم دونوں بھائیوں کو جیل بھیج کر زہر دیا جا سکتا ہے، اکبر الدین اویسی کا سنسنی خیز تبصرہ۔ تلنگانہ میں گرمی کی شدت میں روز بروز اضافہ، مئی کے مہینے میں بڑھ سکتی ہے مزید گرمی۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں 40 سال سے زائد عرصے تک راہگیروں اور زائرین کو روزانہ فری چائے اور کافی پیش کرنے والے شام کے مشہور شخص شیخ اسماعیل الزائم ابوالصباح کا منگل 16 اپریل کو 96 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ واضح ہے کہ اسماعیل الزائم شام کے شہر حما میں پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ 4 دہائی قبل مدینہ منورہ آ گئے۔ الزائم روزانہ تقریباً 300 افراد کو مفت کھانا اور مہمان نوازی فراہم کرنے کے لیے مشہور تھے۔ وہ کافی، پانی، کھجور، ادرک کی چائے، دودھ اور روٹی تقسیم کرتے تھے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اپوزیشن لیڈر و BRS کے سربراہ کے چندر شیکھر راؤ کو سرسلہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کانگریس پارٹی پر کیے گئے ان کے مبینہ تبصروں پر نوٹس جاری کی ہے۔ جاری کردہ نوٹس میں KCR سے ان کے ریمارکس کے بارے میں 18 اپریل کی صبح 11 بجے تک وضاحت طلب کی گئی ہے، ورنہ ECI ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ TPCC کے سینئر نائب صدر G نرنجن ریڈی کی طرف سے دائر کی گئی شکایت پر ECI نے KCR کو نوٹس روانہ کی ہے۔ تلنگانہ میں گرمی کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ حیدرآباد میں مئی میں درجہ حرارت میں بے حد اضافہ ہوگا۔ حکام نے کہا کہ درجہ حرارت 42 ڈگری تک درج کیے جانے کا امکان ہے۔ ریاست کے اضلاع کے علاوہ مختلف مقامات پر شدید گرمی کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ گرمی سے بچنے کے لیے لوگ مختلف تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ دوپہر کے وقت سڑکوں پر ٹریفک میں بھی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ صبح 9 بجے سے ہی شدید گرمی کا آغاز ہو رہا ہے، جو دوپہر میں اپنے عروج پر دیکھی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنا خیال رکھیں اور ضرورت پڑنے پر ہی گھروں سے باہر نکلیں۔ تلنگانہ کے اضلاع کریم نگر، کھمم اور نظام آباد میں دن کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے 17 لوک سبھا حلقوں میں 13 مئی کو ہونے والے انتخابات سے متعلق ایک میڈیا نے اپنی سروے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ سویک پولس نامی میڈیا ادارے کی جانب سے جاری کردہ سروے رپورٹ حکمراں جماعت کانگریس کے لیے پریشان کن ہے۔ سروے رپورٹ کے مطابق لوک سبھا انتخابات میں اپوزیشن BRS پارٹی سب سے زیادہ حلقوں میں کامیابی حاصل کرے گی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریاست کے 17 حلقوں میں BRS پارٹی کو 8، کانگریس کو 6 اور BJP کو 2 حلقوں میں کامیابی ہو سکتی ہے، جبکہ حیدرآباد لوک سبھا حلقے پر مجلس کا قبضہ برقرار رہے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ سویک پولس ادارے نے گزشتہ سال منعقدہ اسمبلی انتخابات میں بھی سروے رپورٹ جاری کی تھی، جس کی پیش قیاسی تقریباً 100% درست ثابت ہوئی۔ اسمبلی انتخابات میں سویک پولس نے کانگریس کو 66، BRS پارٹی کو 40، مجلس کو 5، BJP کو 2 اور CPI کو 1 اسمبلی حلقے میں کامیابی ہونے کی پیش قیاسی کی تھی۔ دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں انتخابات کے سلسلے میں جمعرات کی شام اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے تلنگانہ کے 17 لوک سبھا حلقوں اور پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کے 175 اسمبلی و 25 لوک سبھا حلقوں کے لیے انتخابات کروائے گا۔ رائے دہی 13 مئی کو ہوگی۔ انتخابی اعلامیہ کی اجرا کے ساتھ ہی کل سے پرچہ نامزدگیوں کے ادخال کا عمل شروع ہو جائے گا۔ یہ عمل 25 اپریل تک جاری رہے گا۔ 26 اپریل کو پرچہ نامزدگیوں کی جانچ ہوگی۔ 29 اپریل نام واپس لینے کی آخری تاریخ ہوگی۔ انتخابات کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے مؤثر انتظامات کیے جا رہے ہیں اور انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ اسی دوران ان دونوں تلگو ریاستوں میں انتخابی ضابطہ اخلاق کے نفاذ کے بعد ہی سخت چوکسی اختیار کی جا رہی ہے۔ مختلف مقامات پر چیک پوسٹ لگاتے ہوئے پولیس اور الیکشن کمیشن کے حکام کی جانب سے گاڑیوں کی بڑے پیمانے پر تلاشی کا کام کیا جا رہا ہے۔ اس تلاشی کے دوران رقم کے ساتھ ساتھ شراب اور رائے دہندوں کو راغب کرنے کے لیے ان میں تقسیم کی جانے والی اشیاء کو بھی ضبط کیا جا رہا ہے۔
مجلس اتحاد مسلمین کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے پرانے شہر میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے سنسنی خیز تبصرہ کیا۔ اکبر الدین اویسی کے تبصرے الیکشن کے دوران گرما گرم موضوع بحث بن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اویسی برادران کو جان سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کا بیان دیتے ہوئے اکبر الدین اویسی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کا بیان تنازع کی شکل اختیار کر لیا ہے۔ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ کچھ لوگ ہم دونوں بھائیوں کو جیل بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیل میں دوا کے نام پر سلو پوائزن دیا جا سکتا ہے اور ایسا لگتا ہے ہم کو مار ڈالیں گے۔ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ وہ حیدرآباد میں بہت مضبوط ہے۔ اکبر الدین اویسی نے واضح کیا کہ چاہے کوئی کتنی ہی کوشش کرے، مجلس کی ہی کامیابی ہوگی۔ ہم کو پرواہ نہیں ہے، ہم کو ڈر نہیں ہے، لیکن کیسے حالات ہیں نہیں معلوم کہ ہماری موت کیسے ہوگی، نہیں معلوم کہ کیا اکبر الدین اویسی کو بھی زہر دے کے جیل میں مار دیا جائے گا، یا نہیں معلوم کہ اسد الدین اویسی اکبر الدین اویسی کو بھی جیل میں ڈال کر دواخانے کو بتانے کے نام پر گولی مار دی جائے، نہیں معلوم۔ مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی نہیں معلوم۔ مجھے یقین ہے کہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی نہیں معلوم۔ ارے غور کرو، تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر تصور کر کے دیکھ لو، مجلس نہیں، اویسی برادرز نہیں، یہ کارکن نہیں، یہ صدور و معتمد نہیں، تو پھر ہمارا کون ہے؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے غور کرو۔ ارے یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ ضلع آصف آباد الیکشن آفیسر اور ضلع کلکٹر وینکٹیش نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو ضلع میں لوک سبھا انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے تعاون کرنا چاہیے۔ منگل کو ضلع کلکٹریٹ میں ایس پی سریش کمار نے ضلع ایڈیشنل کلکٹر ریونیو داساری وینو کے ساتھ الیکشن ڈپارٹمنٹ کے افسران اور تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ پارلیمانی انتخابات کے انعقاد پر ایک جائزہ میٹنگ کی۔ اس موقع پر ضلع انتخابی آفیسر اور کلکٹر نے کہا کہ سیاسی جماعتیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اپنا تعاون فراہم کریں کہ ضلع میں ہونے والے لوک سبھا انتخابات بغیر کسی رکاوٹ اور مشکلات کے پرامن طریقے سے منعقد ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی گزٹ رواں ماہ کی 18 تاریخ کو کل جاری کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعلیٰ KCR کی رہائش گاہ کے قریب کالے جادو میں استعمال ہونے والی اشیاء نظر آئی۔ حیدرآباد کے بندرہ ہلز کے نندی نگر میں خوف و دہشت پھیل گئی، کیونکہ بعض افراد کو سابق وزیر اعلیٰ K چندرشیکھر راؤ کی رہائش گاہ سے متصل کھلے پلاٹ پر لیمبو اور دیگر اشیاء نظر آئی، جس کو کالے جادو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق مقامی افراد نے دوپہر کے وقت متصل پلاٹ پر لیمبو، ہلدی پاؤڈر اور دیگر اشیاء دیکھی۔ جیسے ہی یہ خبر عام ہوئی، پولیس نے اس مقام پر پہنچ کر علاقے کا محاصرہ کر لیا اور پولیس تحقیقات کر رہی ہے کہ وہ کون ہیں جو یہ اشیاء لائے ہیں۔ یہ افواہ ہے کہ بعض افراد ہو سکتا ہے کہ رات کے وقت اس پلاٹ پر کالے جادو کے رسومات کیے ہیں اور یہ اشیاء چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تاہم پولیس نے تاحال اس دعوے کی توثیق نہیں کی ہے۔ ہندو واہنی تنظیم کی جانب سے بھینسہ میں شری رام نومی شوبھا یاترا کا جلوس نکالا گیا، جس کی اجازت تلنگانہ ہائی کورٹ سے لی گئی تھی۔ شوبھا یاترا جلوس کا آغاز شہر کے پرانا بازار علاقے میں واقع گوشالہ سے کیا گیا، جس میں BJP قائدین، جن میں P راما راؤ پٹیل رکن اسمبلی، B موہن راؤ پٹیل، عادل آباد BJP MP امیدوار G ناگیش کے علاوہ دیگر میں RSS ہندو واہنی قائدین نے پوجا کی۔ بعد ازاں شوبھا یاترا جلوس شہر کے مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا دیکھا گیا، جس کا اختتام رام لیلا میدان میں عمل میں آیا، جس کے پیش نظر محکمہ پولیس کی جانب سے ضلع نرمل SP ڈاکٹر جانکی شرمیلا اور بھینسہ ASP کانتی لال سبھاش پاٹل IPS کے راست نگرانی میں سخت بندوبست کرتے ہوئے 350 پولیس جوانوں کو متعین کیا گیا تھا، جبکہ جلوس گزرنے والے راستوں پر موجود تجارتی و کاروباری اداروں کو بھی پولیس کی جانب سے احتیاطاً بند کرواتے دیکھا گیا۔ گورنمنٹ ڈگری کالج ظہیر آباد میں NSS کے زیر اہتمام میگا بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی NSS بلڈ کیمپ سیل اور سینٹرل بلڈ سینٹر کے اشتراک سے یہ کیمپ گورنمنٹ ڈگری کالج ظہیر آباد میں منعقد کیا گیا۔ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر محمد اسلم فاروقی نے کیمپ کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ خون کا عطیہ تمام عطیات میں بہترین ہے اور بلڈ خاص طور پر تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔
اس بلڈ ڈونیشن کیمپ میں ڈگری کالج، آچاریہ ڈگری کالج اور NSS رضاکاروں نے خون کا عطیہ دیا۔ اس پروگرام میں وائس پرنسپل ڈاکٹر محمد غوث، NSS پروگرام آفیسرز راملو، ڈاکٹر عائشہ بیگم، مظفر علی، سرینیواس ریڈی اور دیگر نے شرکت کی۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ مدینے میں 40 سال سے فری چائے اور کافی پلانے والے بزرگ شخص کا انتقال۔ کانگریس کے خلاف تبصرہ، KCR کو الیکشن کمیشن کی نوٹس۔ تلنگانہ اور AP میں لوک سبھا انتخابات کا کل جمعرات کی شام جاری کیا جائے گا اعلامیہ۔ ہم دونوں بھائیوں کو جیل بھیج کر زہر دیا جا سکتا ہے، اکبر الدین اویسی کا سنسنی خیز تبصرہ۔ تلنگانہ میں گرمی کی شدت میں روز بروز اضافہ، مئی کے مہینے میں بڑھ سکتی ہے مزید گرمی۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے ایزٹ چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔